تحقیق کے ساتھ کتب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، لوگوں نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب ماں بہنوں کو لگا کہ ہماری عزت یہاں پر نہیں بچے گی، لٹ جائے گی، وہ کیا منظر ہوگا، کیا سوچ ہوگی کہ یا تو ان ظالموں کے ہاتھوں میں غلام بن جائیں، عزت لٹا لیں، یا پھر ہمارے پاس کنواں ہے، اس کے اندر چھلانگیں لگا کر اپنی زندگی کا اختتام کر لیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے مسلمان عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے زندگی کا سودا کر لیا، زندہ کنووں کے اندر چھلانگیں لگا لیں اور اپنی زندگی کا اختتام کر لیا۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی تھیں عزت بچانے کے لیے نہروں کے اندر چھلانگیں لگا لیں۔ حضرات، وطن پر، اس ملک پاکستان پر لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ نعمت ملی ہے، یہ ہمیں مفت میں نہیں ملی۔ ہمارے آباء و اجداد کا خون اس نعمت کو حاصل کرنے میں شامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر یہ اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی گئیں کہ لوگ شہید ہو گئے، اور اتنے بڑے ظلم اور ستم کے باوجود تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ افراد نے ہجرت کی تھی۔ ہزاروں ظلم کی داستانیں رسالوں اور کتب میں چھپی ہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہوں گے جو تحریر میں نہیں آ سکے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا ظلم بیان نہ کر سکے، یہ مظلومانہ معاملات اپنے سینوں میں لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو یہ داستان سنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا سیکولر جماعتوں کی غلامی کرنا تھا؟ کیا صرف معاشی تحفظ تھا؟ اگر یہی مقصد تھا تو پاکستان کے اندر ہندوستان کی نسبت کون سی دودھ اور شہد کی نہریں زیادہ بہہ رہی تھی؟ جواب ایک ہے، اس کا مقصد تو قومی نظریہ تھا۔ مسلمان ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے کہ اسلام۔ تحقیق کے ساتھ کتب کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، لوگوں نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب ماں بہنوں کو لگا کہ ہماری عزت یہاں پر نہیں بچے گی، لٹ جائے گی، وہ کیا منظر ہوگا، کیا سوچ ہوگی کہ یا تو ان ظالموں کے ہاتھوں میں غلام بن جائیں، عزت لٹا لیں، یا پھر ہمارے پاس کنواں ہے، اس کے اندر چھلانگیں لگا کر اپنی زندگی کا اختتام کر لیں۔ اور تاریخ میں لکھا ہے مسلمان عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے زندگی کا سودا کر لیا، زندہ کنووں کے اندر چھلانگیں لگا لیں اور اپنی زندگی کا اختتام کر لیا۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی تھیں عزت بچانے کے لیے نہروں کے اندر چھلانگیں لگا لیں۔ حضرات، وطن پر، اس ملک پاکستان پر لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ نعمت ملی ہے، یہ ہمیں مفت میں نہیں ملی۔ ہمارے آباء و اجداد کا خون اس نعمت کو حاصل کرنے میں شامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر یہ اتنی بڑی قربانیاں کیوں دی گئیں کہ لوگ شہید ہو گئے، اور اتنے بڑے ظلم اور ستم کے باوجود تقریباً 1 سے 1.5 کروڑ افراد نے ہجرت کی تھی۔ ہزاروں ظلم کی داستانیں رسالوں اور کتب میں چھپی ہیں، ہزاروں ایسے واقعات ہوں گے جو تحریر میں نہیں آ سکے، اور ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے جو اپنا ظلم بیان نہ کر سکے، یہ مظلومانہ معاملات اپنے سینوں میں لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو یہ داستان سنانے کا موقع ہی نہیں ملا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کا مقصد کیا تھا؟ کیا سیکولر جماعتوں کی غلامی کرنا تھا؟ کیا صرف معاشی تحفظ تھا؟ اگر یہی مقصد تھا تو پاکستان کے اندر ہندوستان کی نسبت کون سی دودھ اور شہد کی نہریں زیادہ بہہ رہی تھی؟ جواب ایک ہے، اس کا مقصد تو قومی نظریہ تھا۔ مسلمان ایک الگ حیثیت رکھتے ہیں، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، ان کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، اپنے شب و روز کلمہ لا الہ الا اللہ کے مطابق گزار سکے۔ کیا آج وہ ہمارا مقصد پورا ہو گیا ہے؟ جواب سنتے ہیں تو شرمندگی ہوتی ہے، لمحہ فکریہ ہے، لیکن پھر بھی ان سارے معاملات کو چھوڑ کر جب میں اپنے ماحول کو دیکھتا ہوں تو ہم تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ یہ سارے معاملات کے باوجود آج ہم آزادی کی فضا میں جی رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بلند آواز سے آذان کہہ بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پورے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، لوگوں کو کہہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اپنے نبی کی سنت کے مطابق اپنے چہروں کو سجا بھی لیتے ہیں اور لوگوں کو کہہ بھی لیتے ہیں، کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری مائیں بہنیں اپنا جسم ڈھانپنے کے لیے برقع پہن لیتی ہیں، پردہ کر لیتی ہیں اور کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے اس ملک پاکستان میں جگہ جگہ پہ مساجد اور مدارس دستیاب ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے حلال کھانے کے لیے گائے کا گوشت مل جاتا ہے، دودھ مل جاتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نعمت ان سے پوچھیں جن کے پاس یہ آزادی کی نعمت ابھی تک نہیں ہے۔